دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ ان 7 گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی اور ایسے گھر دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دل سے ایک لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں کتا ہو۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے۔ اس لیے آپ بھول کر بھی کبھی اپنے گھر کے اندر کتا نہ رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر اور سامان کی حفاظت کے لیے کتا پال بھی رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھے، گھر کے باہر ہی اس کو کھانا پانی ڈالے، یعنی کہ اس کتے کو کبھی بھی اپنے گھر کے اندر نہ لائے۔ یا پھر اگر آپ اپنے گھر میں شوقیہ طور پر کتا پال رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو آپ اپنے گھر کے باہر ہی رکھیں، ورنہ آپ کے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ اب دوستو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم شریف اور سنن ابو داؤد مسند احمد سمیت کئی حدیث کی کتابوں میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت کچھ بدلی سی لگ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رات حضرت جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے ایک کتے کا پلہ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا اور تصویر ہو۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہو یا پھر کوئی مورتیاں وغیرہ رکھی گئی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں پر کسی خوبصورت سین کی تصویریں جیسے کسی پہاڑ، جھرنا، باغیچہ اور پھول کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی خود کی یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا پھر اپنے پسند کے کسی ہیرو یا ہیروئن کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی گھوڑا، چڑیا یا کبوتر کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، رشتہ ناتا توڑنے والے گھر میں۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، تو ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے دوستو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی بھی رشتے ناتے میں آپ کی وجہ سے کوئی درار نہ آئے یا پھر کسی کی کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوں گے اور آپ دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 4، جس گھر میں جنوبی ہو۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنوبی ہو تو ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ جنوبی کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جنوبی اس کو کہتے ہیں کہ جس انسان پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے ہی نہا لیتا ہے، تو ایسے انسان کو جنوبی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور وہ بغیر غسل کیے ایسے ہی پانی ڈال کر نہا لیتا ہے تو اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جس گھر میں ایسا انسان رہتا ہے اس گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، یعنی کہ جن گھروں سے عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ آتی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھروں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے، اور ایسے گھروں کو 70,000 فرشتے دن رات کوستے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں اور آپ کے گھر میں بھی خوب برکت ہو، تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچی رکھے۔ عورتوں کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ آنے پائے۔ اگر عورتیں اس بات کا دھیان نہیں رکھیں گی تو ایسا گھر بھی دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 6، حرام مال کھانے والے گھر میں۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو، جس میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو۔ تو یاد رکھیں، ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے، اور اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی کبھی بھی بھول کر بھی کوئی حرام کا پیسہ نہ آنے پائے۔ اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لے گا، اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہ ہوتا ہو، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دو۔ دوستو، اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے ہوئے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے، اور اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اس لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے، اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ دوستو، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ان گھروں کے بارے میں
جن گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہ آتی ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کچھ اور آسان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔